ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ مکروہات کو بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز میں جوڑا باندھا تو نماز فاسد ہو گئی۔ جوڑا باندھنا یعنی چوٹی باندھنا، تو چوٹی باندھے ہوئے مرد کے لیے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز میں جوڑا باندھا تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز ٹوٹ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، مگر جس وقت کے پورے طور پر بروجہ سنیت یعنی سنت کو ادا کرتے ہوئے سجدہ ادا نہ ہوتا ہو تو ایک بار کی اجازت ہے، اور بچنا بہتر ہے، یعنی نہ ہٹانا بہتر ہے۔ اور اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے، اگرچہ ایک بار سے زیادہ کی ضرورت پڑے۔ پھر فرماتے ہیں انگلیاں چٹکانا، انگلیاں چٹکانا اور انگلیوں کی قینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ انگلیاں چٹکانا گجراتی میں کہتے ہیں ٹچاکا پھوڑوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں، نماز کے ویٹ میں، یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں، یعنی انگلیاں چٹکانا بھی اور انگلیوں کی قینچی باندھنا بھی مکروہ ہے، دونوں مکروہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر نہ نماز میں ہے نہ توابع نماز میں ہے، یعنی یہی نماز کے انتظار میں بھی نہیں ہے، نماز کے لیے جا بھی نہیں رہا ہے، ان سب چیزوں میں سے نہیں ہے، تو کراہت نہیں، جبکہ کسی حاجت کے لیے ہو، کسی ضرورت کے لیے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تو نماز میں ہے کہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے، اگر پورا چہرہ پھر گیا ہو یا تھوڑا سا پھرا، اور اگر منہ نہ پھیرے، چاہے پورا چہرہ پھر گیا ہو چاہے تھوڑا سا پھرا ہو، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر منہ نہ پھیرے، صرف کنکھیوں سے ادھر ادھر بلا ضرورت دیکھے، تو یہ مکروہ تنزیہی، کنکھیوں سے آنکھوں کو گھما گھما کر کے دیکھے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ اور نادراً اچانک کسی غرض صحیح سے، کسی صحیح مقصد سے ہو جائے ایسا تو بالکل حرج نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف نماز کی حالت میں نگاہ اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تشہد یعنی اتحیات کے لیے بیٹھنے میں یا سجدوں کے درمیان میں کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی گھٹنوں کو سینے سے ملا کر دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھ کر سرین کے بل یعنی بیٹھک پر بیٹھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھا دینا، اگر کسی، اور پھر فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی اسی طرح دوسرے شخص کو نمازی کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے، یعنی اگر نمازی کی جانب سے ہو تو کراہت نمازی پر ہے،
ورنہ اس پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے منہ جو ہے اس طرف کیے ہوئے بیٹھا تھا، جس طرف کعبہ شریف ہے ادھر نہیں، بلکہ کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کیا اور آپ کی طرف منہ کیا، اور آپ نے اس کے منہ کی طرف نماز شروع کر دی، تو نماز مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے بیٹھا تھا اور آپ اب شروع کر رہے ہو، اس لیے آپ کے اوپر مکروہ تحریمی لوٹے گا۔ اور اگر آپ پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نے بعد میں آپ کی طرف منہ کیا، تو ایسی صورت میں ناجائز اور گناہ اس شخص کے لیے ہے، گنہگار وہ شخص ہوگا۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کرنے والے علماء کرام سے قریب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔